السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری سورۃ الفاتحہ کی تلاوت۔ سورۃ الفاتحہ ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری سورت ہے، کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسی وجہ سے جو سورۃ الفاتحہ ہے، ہم نے ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کافی زیادہ لوگ جو ہیں سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے، تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا نام ہے حافظہ فاطمہ اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل چراغیرہ دیکھ رہی ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب دیکھیے سب سے پہلے آتا ہے سین، جو کہ سین، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم سیٹی نکال لیں گے، ملا ملا۔ اب دیکھیے ملا، اب اللہ عز و جل کے نام سے پہلے ہمارے پاس رول تھا کہ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے ورڈ پر زیر ہو تو اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ اب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس وجہ سے لام کو ہم لمبا کریں گے، کیونکہ یہ کھڑی حرکات ہیں اور ان کو ہم لمبا کرتے ہیں، ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر۔ للہ رب بل۔ اب دیکھیے با کے پر تشدید ہے، رب با پر تشدید ہے۔ اب جو تشدید والے ورڈز ہوتے ہیں ان کو 2 ٹائمز پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے جو متحرک ورڈ ہے، حرف ہے، اس کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، اس لیے رب بل، اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، رب پھر بل، رب بل عالمین۔ عین کی حلق سے آواز نکالیں گے، عین پر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم کاؤنٹ کریں گے، 2C لمبا کریں گے، اس کو بھی ہم کھینچیں گے، عالمین لامین۔ اب دیکھیے ہمارے پاس رول تھا کہ حروف مدہ کے بعد کوئی ورڈ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر نون جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو وہاں پر مد عارض کا رول اپلائی ہوتا ہے اور اس کو 1 الف، 2 الف یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ 2 حرکات، 4 حرکات یا 6 حرکات، رب العالمین۔ اب ہماری مرضی ہے ہم 2 حرکات کے برابر لمبا کریں، 4 یا 6۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے ہم چاہیں تو عالمین الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم الرحمن۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس رول ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو خالی الف ہے اس کے اوپر ہم کون سی حرکت لگائیں گے؟ اب دیکھیے کہ جو ہمیشہ آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو تیسرا لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، اگر کہیں بھی الف آ جائے سمپل، تو جو تیسرا لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر جون سی بھی حرکت ہوتی ہے، آپ نے آنکھیں بند کر کے بس وہی لگا دینی ہے۔ اب اس میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ پہلے دیکھیے، پہلا ہے الف، دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے را۔ اب را پر زبر ہے، اس لیے ہم الف پر بھی کیا لگا دیں گے؟ زبر۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب دیکھیے حیم، یہاں پر بھی سیم وہی طریقے کا رول، حروف مدہ بھی ہے، اور میں نے جو آپ کو بتایا حیم وہی رول مد عارض والا، اس کو ہماری مرضی جتنا مرضی لمبا کریں۔ مالک یوم الدین، مالکی کھڑا زبر ہے، لمبا کریں گے، یوم الدین، دین اس کو بھی لمبا کریں گے، یوم مد اس کو بھی 2 دفعہ پڑھیں گے، یوم الدین، یوم پھر دین 2 دفعہ پڑھیں گے، ایاک نعبد، ایاک۔ اب دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، ایاک نعبد، نعبد عین کی آواز نکالیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
وَإِيَّاكَ اس کو بھی لمبا کریں گے، حروف مدہ ہے، نستعین، عین پر سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہاں جب ساکن ہوتا ہے تو ہم یہ جو ہاں ہے اس کے آواز ہم حلق سے ہی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کی آواز ہے اس کو ہم تھوڑا بھاری کر کے نکالتے ہیں، مطلب آ کی آواز کو ہم تھوڑا باریک پڑھتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا بھاری ہاں، جس سے ہم کسی کو مطلب تھوڑا جس سے ہم کوئی کسی کو ڈراتا نہیں ہے، ہاں 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 کر کے اس طریقے سے ہاں کی آواز کو نکالتے ہیں۔ اہدنا الصراط، سیرا دیکھیے دو دفعہ، را الف مدہ ہے، لمبا کریں گے، تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، مستقیم، مستقیم۔ اب یہاں پر بھی سیم اوپر والا رول، آگے دیکھیے، صراط الذین، تو حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے اور اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اب لام کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، شد والے الفاظ کو ہم 2 ٹائمز پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں، لام کے اوپر تشدید ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو 2 ٹائمز پڑھیں گے، الذین۔ اب دیکھیے ری یا ساکن سے پہلے ورڈ کے نیچے زیر ہے، زال کے نیچے زیر ہے، اس لیے وہاں پر ہمارا یا ساکن کا رول اپلائی ہوا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو حروف مدہ میں سے یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انعمت۔ اب دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، ہمارے پاس رول تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، اب حروف حلقی 6 ہیں، عین، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اینڈ خا، یہ 6 حروف ہمارے پاس حروف حلقی ہیں، اب عین ان میں سے آیا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر گنہ نہیں کریں گے اور یہاں پر اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے انعم، میم بھی ساکن ہے، یہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس رول تھا کہ میم ساکن کا بھی ایک رول ہے اظہار شفوی والا، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ہم گنہ نہیں کرتے اور وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، علیہم، اب یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یالین ہو رہا ہے، غیرل، یا ساکن سے پہلے زبر، غیرل مغضوبی، اب دیکھیے غین جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، مغضوبی، دوبی، دو، اب دیکھیے دو، اب جو یا واو ساکن سے پہلے ورڈ پر پیش ہے اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے، اس کو کھینچیں گے، اس کو دراز کریں گے، ایک الف 2 حرکات کے برابر، مغضوبی علیہم، اب دیکھیے لئی، یا ساکن سے پہلے زبر تو یہاں پر بھی اپلائی ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمارے پاس یا لین اپلائی ہوا، علیہم ولا الضالین، ولد، اب دیکھیے لت ایک ٹائمز، دعا 2 ٹائمز، 2 مرتبہ ہم تشدید والے ورڈز کو پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے، اب دیکھیے ہمارے پاس ایک رول تھا کہ دیکھیے یہاں پر خالی الف ہے، یہ دیکھیے اس سے پہلے زبر ہے، یعنی کہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ایک رول تھا مد لازم کا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اب سکون اصلی کیا ہوتا ہے، آپ کو یہاں پر لام کے اوپر تشدید نظر آ رہا ہے، 3 دنمال والی شکل اور ساتھ میں جذب یا کے اوپر، ان دونوں کو سکون اصلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو سکون اصلی بولتے ہیں، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوتا ہے اور وہاں پر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ولا ضالین، اب دیکھیے لی، اب پھر اوپر والا جو رول تھا وہی اپلائی مد عارض بھی ہو رہا ہے، یہاں پر مد لازم کا رول بھی اپلائی ہے، مد عارض کا رول بھی اپلائی ہے، اس لیے ہم ان کو زیادہ لمبا کریں گے، ولا الضالین۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر سکتے ہیں،
اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔